برس پہلے انضمام الحق سے کہا تھا، بیٹا آپ کی داڑھی بہت طویل ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، وہ آپ کو رن آؤٹ کیوں کروا دیتا ہے۔ ٹیسٹ میچ، ون ڈے اور T20 میں آپ 40 مرتبہ رن آؤٹ ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے اسلام بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا، اس وجہ سے میں رن آؤٹ ہو جاتا ہوں، مگر آخری وقت تک مقابلہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا مگر آپ سرحد پار کرنے سے پہلے ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ بولے میں مذہب کے بارے میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے یہاں جو بھی حکومت آئی وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے عوام سے منہ چھپائے پھرتی ہے۔ اب کووڈ کی وجہ سے عوام حکومت سے منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ ایک وزیر کالا ماسک پہنے ایک دعوت میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا ان کو سفید ماسک پہننا چاہیے تھا کیونکہ منہ تو پہلے سے ہی کالا ہے، اور کالا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ 3 مارچ سینٹ کے الیکشن، حکومت کو یقین ہے کہ فوج جیت جائے، معاف کیجیے فوج کہہ گیا، حکومت جیت جائے گی۔ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں سینٹ ہماری جیب میں ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنی جیبیں خالی کر دی ہیں سینٹ کو جیب میں رکھنے کے لیے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں تکافل کی۔ تکافل، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں زیادہ تر بینکرز ہیں۔ تکافل کا مطلب ضرور کسی نہ کسی سے پوچھتے ہوں گے۔ تکافل کا مطلب ہے کفالت، خرچ اٹھانا۔ تکافل پاکستان اس ادارے کا نام تھا۔ جب ان لوگوں کو تکافل کا مطلب معلوم ہوا، خرچ اٹھانا، تو انہوں نے سوچا ہم پاگل تو نہیں ہیں جو پاکستان کا خرچ اٹھائیں۔ ان لوگوں نے تکافل پاکستان کے بجائے سلام تکافل رکھ دیا۔ آپ لوگ نیا نام سلام تکافل سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے میں تقریباً 2.5 مہینے بیمار تھا۔ اپنی عمر کی وجہ سے ہسپتال نہیں گیا۔ سلام تکافل والوں نے مجھے فون کیا اور کہا 26 فروری کو آپ کو ہمارے پروگرام میں کچھ کہنا ہے۔ میں نے پوچھا اور کون کون ہے؟ کہنے لگے آپ، وسیم باجانی اور محترم ارشد حسین۔ میں نے پوچھا گانا وغیرہ ہوگا؟ بولے ہمارے پروگرام میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ میلاد کر لیتے۔ میں اردو کی بات کر رہا تھا۔ ٹیلی ویژن دیکھ کر، اشتہار دیکھ کر اردو سے ڈر لگنے لگا ہے۔ سرکار چاہ رہی ہے بچے عربی سیکھیں۔ میں سرکار سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، اردو ہماری قومی زبان، آپ پہلے بچوں کو اردو سکھائیں اور اس زبان کو لازمی کرتے۔ حکومت کے لوگ مہینے میں 2-3 مرتبہ سعودیہ جاتے ہیں۔ عربی صرف آپ لوگ سیکھ لیں کیونکہ اردو میں پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ مخدوم محی الدین ہندوستان کے بہت بڑے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ ہندوستان میں اردو کا حال دیکھ کر اور دلی کا حال دیکھ کر غالب کے لیے 3 شعر پڑھے تھے انہوں نے۔ غالب کی پیدائش کا دن تھا۔ غالب کی نظر، مخدوم کے 3 شعر۔ تم جو آ جاؤ آج دلی میں، خود کو پاؤ گے اجنبی کی طرح۔ تم جو آ جاؤ آج دلی میں، خود کو پاؤ گے اجنبی کی طرح۔ تم بھٹکتے پھرو گے گلیوں میں، وہ زباں جس کا نام ہے اردو، اٹھ نہ جائے کہیں خوشی کی طرح۔ تو اردو زبان بہت بڑی زبان ہے، مگر اردو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے۔ رضوان صاحب کی تقریر میں نے سنی۔ آپ کسی بھی کال کریں واٹس ایپ پہ یا ٹیلی فون سے، ڈاکٹر مطلب فری علاج آپ کا۔ رضوان صاحب یہ بات آپ نے ڈاکٹروں کو بتا دی ہے، کیونکہ اب علاج ایک اوسط درجے یا غریب آدمی کے لیے کسی بھی ہسپتال میں ناممکن ہو گیا ہے۔ اور بعض ہسپتال تو ایسے ہیں کووڈ میں خاص طور پہ کہ
کہ شریک کروانے 2 آدمی جاتے ہیں، لانے کے لیے 4 آدمی جاتے ہیں. یہ ہو گیا ہے یہاں کا حساب. تو اللہ رحم کرے. بس آپ لوگ دعا مانگیں. راوی کے پاس ایک نیا شہر بن رہا ہے اور ابھی تک لگ رہا ہے دروغ پر گردن راوی. میرا دل بہت چاہ رہا ہے باتیں کرنے کو، مگر ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، اس لیے میں حکومت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں. اور میں رضوان صاحب کو، ان کے والدین کو، مجھے بہت اچھا لگا. یہ پہلی دفعہ میں نے کسی کو دیکھا ہے اگر والدین موجود ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے ایک آدمی جا کے ماں کے پاؤں چھکتا ہے، تو میری تو شام یہی مکمل ہو گئی. رضوان صاحب خوش رہیں، آپ سب خوش رہیں، اور آپ اسی طرح والدین کا خیال کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں کا بھی. میں سلام کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سلام کا مطلب خدا حافظ بھی ہو، مگر یہاں یہ مطلب نہیں ہے. یہاں تو سلامتی ہے اور آپ کا پیسہ محفوظ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو بہت نیک ہے. خدا کرے ہر ادارہ ایسا ہی کام کرے جیسے رضوان صاحب کرے. آپ سب کو بہت بہت مبارک. آپ سب ناظرین بات کی نیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.